سچ ہے، آزادی قربانیاں مانگتی ہیں۔ مجھے تو یاد نہیں، ماموں بتاتے ہیں کہ ہم انڈیا سے تعلق رکھتے تھے۔ جب پاکستان بنا میں صرف 2.5 ماہ کی تھی اور مجھ سے بڑا بھائی 5 سال کا تھا۔ جب ہم پاکستان کی طرف روانہ ہوئے تو بھائی ابو کی باہوں میں تھا اور میں ماں کی گود میں کہ سکھوں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حفاظت کے لیے متعین ملٹری نے فوراً پہنچ کر مدد کی۔ پھر بھی ان کے پہنچنے تک معمولی سا قتل و غارت کا بازار گرم ہو ہی گیا۔ کافی دور تک قافلے نے پیدل سفر کیا۔ راستے میں لوٹ مار بھی ہوئی۔ جب ابا کو بوجھ اٹھانے کی ہمت نہ رہی تو انہوں نے بیٹے کو میری ماں کی گود میں تھما دیا اور مجھے تھام لیا کہ میں ہلکی پھلکی تھی۔ کچھ آگے جا کے نہ جانے والد کو کیا ہوا، انہوں نے مجھے نہر میں پھینک دیا اور خود بھاگ گئے۔ ماں کی ممتا تڑپی اور وہ وہیں نہر کنارے بیٹھ گئیں۔ آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ ماموں ساتھ تھے، ان کو رحم آ گیا۔ وہ دوڑ کر نہر میں کود گئے اور مجھے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس طرح میں دوبارہ ماں کی گود میں آ گئی۔ اب ماموں نے میرے بھائی کو اٹھایا اور دوبارہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ سفر اور کیا تھا کہ اچانک درختوں سے پھر ایک شور بلند ہوا۔ ابا جان تو پہلے ہی غائب تھے۔ امی نے سوچا کہ مر جانا ہی بہتر ہے۔ وہ مجھے لے کر درخت کے ایک تنے سے لپٹ گئیں۔ تبھی سکھا پڑے۔ ماں کو ایک بلوائی کی تیوار کا گھاؤ ہی کاٹ کر درخت سے الگ کر سکا۔ بلوائی لڑکیوں اور جوان عورتوں کو اٹھا کر لے گئے اور بچوں کو چھوڑ گئے۔ وہاں قریب ایک بھٹی تھی جو ٹھنڈی پڑی تھی۔ ماموں نے اس میں چھپ کر جان بچائی۔ آگے بیل گاڑیوں میں دوسرا قافلہ ملا تو جو باقی بچ جانے والے لوگ تھے ان کے ساتھ ہو لیے۔ بیل گاڑیوں کی صورت میں جب یہ قافلہ پاکستان پہنچا تو وہاں حکومت کی طرف سے ان کو رہائش مل گئی۔ اب ابا جان کی گمشدگی کی پریشانی تھی۔ چند ماہ بعد پتہ چل گیا کہ وہ ایک قافلے سے جا ملے تھے اور لائل پور منتقل ہو گئے تھے۔ یہ قصہ میں بچپن سے سنتی چلی آ رہی تھی۔ کچھ کوششوں سے پھر ہمارا خاندان ایک جگہ اکٹھا ہو گیا۔ ابا جان نے ایک بیوہ عورت سے دوبارہ شادی کر کے گھر بسا لیا۔ شروع میں ابا کی دوسری بیوی نے ہمیں کچھ پیار دیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی اپنا رنگ دکھا دیا۔ یہ عورت امی کا سارا سامان لے کر لائل پور گئی اور ہمارے باپ کو بھی ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ ہم گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ان دنوں میرے بھائی کی عمر 12 سال تھی اور میری تقریباً 6 برس۔ میں گھر میں رہتی اور بھیا ایک الیکٹرک کی دکان پر کام سیکھنے چلے جاتے۔ ہمارے گھر کی دیوار کے دوسری طرف نانی اماں کا مکان تھا۔ وہ دن میں 2-3 بار آ کر ہمیں دیکھ جاتی تھیں۔ ہم بہن بھائی رہتے اسی مکان میں تھے جو ابا کو کلیم میں ملا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری سوتیلی ماں کو خیال آ گیا کہ مفت کی نوکرانی ملتی ہے، کیوں نہ شوہر کی بیٹی کو لے آؤں۔ وہ آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئیں اور گھر کا سارا کام میرے سپرد کر دیا۔ میرا اسکول جانا بند، باہر نکلنا بند اور میرا نکاح بھی اپنے ایک رشتہ دار سے کروا دیا۔ جب مجھے دلہن بنایا گیا اس وقت میں 11 سال کی تھی۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ مجھے کیوں سجا رہے ہیں۔ اسی دوران بھائی بھی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا اگر وہ کماؤ نہ ہوئے تو ظلم شروع ہو جائے گا۔ تبھی وہ لاہور جا کر بھی میری خبر رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ میرے ہونے والے شوہر مجھے دیکھنے آتے۔ لطیف، اچھی شکل و صورت کے تھے۔ یہ داماد صاحب والد کی غیر موجودگی میں سارا دن چھوٹی امی کے پاس گھسے رہتے۔ ابا کی عقل پر تو پتھر پڑ گئے تھے۔ میں سوتیلی ماں کو ابا کی ہدایت کے مطابق چھوٹی امی کہتی تھی۔ لطیف ان کے چچا زاد تھے۔ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، جبکہ میری والد اپنی دوسری بیوی سے 20 برس بڑے تھے۔ غرض لطیف صاحب سارا دن چھوٹی امی کے پاس رہتے، میں تو ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ مجھے نہیں معلوم ان دونوں میں کیا معاملہ چل رہا تھا۔ محلے کی ایک بزرگ عورت مجھ کو کلام مجید پڑھانے آتی تھیں۔ نہ جانے اس عورت نے کیا دیکھا کہ ایک روز ابا کو اپنے گھر لے گئیں اور لطیف کے بارے کچھ باتیں بتائیں، جس پر انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور میری بھی طلاق لکھوا دی۔ پھر سے لاہور میری نانی کے قریب والے گھر میں آ گئے جہاں بھائی اکیلا رہتا تھا۔ یوں ہم پھر سے وہاں رہنے لگے۔ 6 سال آرام سے گزر گئے۔ تبھی ہماری گلی میں ایک مکان برائے فروخت ہوا۔ یہ مکان ایک امیر آدمی نے خرید لیا۔
وہ پرانے گھر کو گرا کر نیا گھر تعمیر کرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک خوبصورت بیٹا تھا جو FA میں پڑھتا تھا۔ وہ پڑھائی کی خاطر اکیلے ہی اس مکان میں آ کر رہا کرتا تھا۔ خدا کو جانے کیا منظور تھا کہ ایک دن اس لڑکے نے مجھے خط لکھ دیا، کیونکہ اس نے مجھے دروازے سے دیکھ لیا تھا۔ خط ابا جان کے ہاتھ لگا اور میری شامت آ گئی۔ نانی نے اس لڑکے کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے ہماری نواسی کو خط کیوں لکھا ہے؟ میں آپ کی نواسی سے شادی کروں گا اگر 2 سال کی مہلت دے دیں تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر لوں۔ نانی یہ سن کر خاموش ہو گئیں۔ بات دب گئی۔ 2 سال بعد میرا ایک رشتہ آیا تو نانی اماں نے اس لڑکے کو بلوا کر پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ 1 سال کی اور مہلت دے دیں کیونکہ ابھی میرے والدین میری شادی پر راضی نہیں ہیں۔ تعلیم مکمل کر کے ملازمت حاصل کر لوں گا تو اپنی مرضی سے شادی کر سکوں گا۔ نانی پھر خاموش ہو گئیں۔ دراصل ان کو بھی یہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ 6 ماہ بعد ہی اسے نوکری مل گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور فوراً نانی کو خوشخبری سنائی۔ اس لڑکے کا نام کاظم تھا۔ نانی نے کاظم کو میرے والد سے ملوایا۔ انہوں نے کہا، تم ایک امیر باپ کے بیٹے ہو، اگر تمہارا باپ تمہاری شادی پر راضی نہیں ہے تو 2 لاکھ حق مہر لکھواؤں گا تاکہ کل اگر تمہارے والد مداخلت کریں تو میری بیٹی کو چھوڑنا آسان نہ رہے۔ بولو یہ شرط منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے، آپ اپنی دختر کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیجئے۔ کاظم کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، ملازمت کے ابتدائی دن تھے۔ والد نے سوچا کہ آج نہیں تو کل تنخواہ بڑھ جائے گی، لڑکا تو اچھا ہے۔ یوں میرا نکاح کاظم سے اس مکان میں ہو گیا جو میرے سسر نے خریدا تھا۔ نکاح کے بعد میں دوبارہ والد کے گھر آ گئی۔ بدقسمتی کہ 6 ماہ بعد ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ انہی دنوں کاظم کراچی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بہتر ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ بہتر ملازمت تو نہ ملی، لیکن ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ بیٹے نے شادی کر لی ہے۔ کاظم کو انہوں نے 2 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ تم لڑکی کو حق مہر کی رقم ادا کر کے طلاق دے دو، ورنہ میں تمہیں 1 پائی نہ دوں گا اور جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا۔ کاظم نوٹ بریف کیس میں ڈال کر میرے پاس آئے۔ کہنے لگے، نویدہ، یہ رقم تمہارے لیے کافی ہے، اس کے بدلے تمہیں میری جدائی اٹھانی پڑے گی۔ بولو کیا کرنا ہے؟ میں رونے لگی۔ اس وقت یہ نوٹ مجھے سانپ بچھو سے کم دکھائی نہ دے رہے تھے۔ میں نے ان کی منت کی کہ کاظم، خدا کے لیے ان کو واپس کر دیجئے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ رقم اپنے والد کو لوٹا کر آ گئے۔ اس کے بعد ان کے والدین اور بہن بھائیوں نے کاظم سے ناتا توڑ لیا۔ اب واقعی برے دن آ گئے تھے۔ ان کو گھر سے روپیہ ملنا بالکل بند ہو گیا۔ ادھر نوکری نہیں مل رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے ویزا حاصل کر کے وہ سعودی عرب چلے گئے۔ اللہ کی مہربانی سے وہاں اچھی نوکری مل گئی، ساتھ ہی رہائش کے لیے مکان بھی ملا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا۔ یوں میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا، لیکن اللہ کو ابھی میری ایک اور آزمائش لینا تھی۔ شادی سے قبل کاظم کی دوستی ایک اور لڑکی سے تھی۔ جب اس کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے بیٹی پر پابندیاں لگا دیں اور ادھوری محبت کا یہ فسانہ خود بخود چٹ گیا۔ مجھ سے شادی بھی شاید اس بات کا رد عمل تھا۔ جب میں سعودی عرب گئی تو دیکھا کہ کمپنی کی طرف سے ان کو بہت اچھا اور کشادہ گھر ملا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک کمرہ آفس ورک کے لیے علیحدہ رکھا ہوا تھا، جہاں اکیلے بیٹھ کر فائلیں وغیرہ دیکھتے تھے۔ ایک روز مجھے اشتیاق ہوا کہ ان کا کمرہ دیکھوں، کیونکہ آفیسر تھے۔ کمرہ عمدہ تھا اور اس میں آسائش کی ہر شے موجود تھی۔ وہاں الماری میں نے ایک فائل دیکھی جو انہوں نے چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے اسے سرسری طور پر الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں سے ایک تصویر کا نیگیٹو گر پڑا۔ میں نے اٹھا کر اسی فائل میں رکھ دیا اور کاغذات کو نہیں پڑھا کہ ان کے دفتری کاغذات ہوں گے۔ شام کو جب یہ گھر آئے اور فرصت سے چائے پینے بیٹھے تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک فائل میں نے اٹھائی تو اس میں کسی تصویر کا نیگیٹو پڑا ہوا تھا۔ وہ کس کی تصویر کا ہے؟ بولے، ایک لڑکی تھی مہر بانو، میرے ساتھ پڑھتی تھی، مجھے اچھی لگتی تھی، اس کو بھی مجھ سے پیار تھا، لیکن اس کے والدین کے علم میں یہ بات آ گئی تو والدین نے اس کو کالج سے ہٹا لیا اور آنے جانے پر بھی پابندیاں لگا دی۔ پھر میرا اس کے ساتھ رابطہ نہ رہا۔ مجھے مہر بانو کے کھو جانے کا بہت قلق تھا، یوں پریشان رہا کرتا تھا
تم کو دیکھا تو مجھے تم مہربانو جیسی ہی نظر آئیں، تبھی تم کو خط لکھ دیا۔ تمہاری نانی سے مجھے صبر و تحمل ملا اور میری تمہارے ساتھ شادی ہو گئی، لیکن میں مہربانو کو ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ جب اس کمرے میں تنہا بیٹھتا ہوں تو اس کے خط پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا میں ان خطوط کو پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کاظم نے جواب دیا۔ اگلے روز جب وہ آفس چلے گئے تو میں نے فائل کا مطالعہ کیا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس لڑکی کا ایک خط پڑھا، دل پر اثر ہوا۔ وہ بہت دکھی لڑکی تھی، اس کو شوہر بہت برا ملا تھا جو شرابی اور جواری تھا۔ مہربانو اس کی تیسری بیوی تھی، وہ اس کو تکلیف دیتا۔ بالآخر والدین نے بیٹی کی طلاق کرا دی۔ خطوط پڑھنے کے بعد میں نے شوہر سے کہا، جب ہم پاکستان جائیں گے تو آپ مجھے اس لڑکی سے ضرور ملانا۔ سال بعد کاظم کو چھٹی ملی تو ہم پاکستان آ گئے۔ میرے ماموں بیمار تھے، تبھی میں وطن آئی تھی۔ میں اس لڑکی سے ملنے بھی گئی، لیکن اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ مل جاتی اور مجھے پسند آ جاتی تو میں اسے سوکن بنا کر لے آتی، ہم اکٹھے رہتے۔ اس کے 2 بچے تھے، گھر میں چہل پہل ہوتی۔ یہ سب کچھ میں صرف اپنے جیون ساتھی کو خوش دیکھنے کے لیے کر رہی تھی۔ سوچا آگے جو منظور خدا ہوگا۔ میں نے کاظم سے کہا، اب کیا کریں؟ میں تو تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، وہی راضی نہیں۔ شاید خدا کو میری یہ قربانی منظور نہیں۔ وہ بولے، میں نے اسے خط لکھا تھا جس میں تحریر کیا تھا کہ میری بیوی اگر مان گئی تو میں تم کو اپنا لوں گا۔ شاید اسی وجہ سے وہ تم سے ملنے سے گریزاں ہوئی ہے۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا۔ میں یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تبارک و تعالی مہربانو خود سے میرے شوہر کا خیال چھوڑ دے اور کاظم کو کوئی دلی تکلیف نہ ہو، انہیں جو بھی دکھ رہتا ہے اسے بھی دور کر دے۔ میری دعا رائگاں نہیں گئی۔ کچھ عرصے بعد کاظم نے اس کا خیال بھلا دیا۔ ہماری بیٹی ہو گئی تو اس کے پیار میں کھو گئے۔ پھر بیٹا ہوا تو وہ بچوں کی محبت میں مگن رہنے لگے۔ ایک روز کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی نیک سیرت بیوی، پیارے پیارے بچے، کشادہ رزق اور عزت عطا کی ہے۔ یہ سب نعمتیں میرے پاس ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے سر نہ اٹھانا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اب مجھے مہربانوں کی یاد بھی نہیں آتی۔ تم ایسا کرو کہ اس کے سب خطوط جلا دو۔ میں نے ان کی ہدایت پر ایسا ہی کیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی ہوں۔